آج ویو 360 میں پاکستان میں عام انتخابات کیا وقت پر ہو سکیں گے اور انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ جو بھی آخری نوٹیفائیڈ مردم شماری ہے اس کی بنیاد پر انتخابات ہوں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کی موجودہ پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے میں 2 ہفتے کا وقت رہ گیا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کی حکومت یہ مدت ختم ہونے سے پہلے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دے گی، جس کے بعد انتخابات 60 دن کے بجائے 90 روز میں کروانا لازم ہوں گے۔ لیکن ملک کے مختلف علاقوں میں اور خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال الیکشن مہم چلانے کے لیے سازگار نظر نہیں آتی۔ گزشتہ روز باجوڑ کے علاقے کھر میں جے یو آئی فے کے ایک سیاسی میٹنگ میں ہونے والے خودکش دھماکے میں مقامی لیڈرشپ سمیت اب تک 46 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ ملک کے سابقہ قبائلی علاقوں میں الیکشن کیمپین کے لیے سیکیورٹی صورتحال پر ہماری رپورٹر نیلوفر مغل نے واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے ممبر قومی اسمبلی اور پی ڈی ایم اتحاد کے رکن محسن داوڑ سے جب اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے نیلوفر کو کیا بتایا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سازگار تو بالکل بھی نہیں ہے اور اٹس فل آف رسک، یہ بالکل خطرے سے بالکل بھی خالی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، بطور ایک سیاسی ورکر تو جو بھی حالات ہوں، جس قسم کے بھی خطرات ہوں، اسی حالات میں ہم نے وہاں رہنے بھی ہے، سیاست بھی کرنی ہے اور اپنی جو عوام ہے اس کو ان خطرات سے باہر نکالنا بھی ہے۔ اسی لیے بنیادی طور پر ہماری سیاست کا مقصد یہی ہے۔ تو خطرات تو بالکل موجود ہیں اور یہ خطرات ہاں ایک گلہ ضرور ہوتا ہے بطور ایک اس ملک کے شہری کے بھی، ایک پارلیمان کے ممبر کے بھی، ایک علاقے کے نمائندگی کی بھی، کہ بطور ممبر نیشنل اسمبلی پہلے دن سے ہم یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن اتنی سنجیدگی سے ریاست پاکستان نے، پچھلی حکومت نے بھی، اس حکومت نے بھی اتنی سنجیدگی سے اس پہ کان نہیں دھرا جتنا بڑا یہ مسئلہ تھا۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہو کہ وہ جو مین لینڈ پاکستان ہے وہ فی الحال محفوظ ہے، لیکن ہم پھر وقتاً فوقتاً یہ بھی کہتے آ رہے تھے کہ یہ جب آگ لگتی ہے تو پھر وہ اس کے پھر کوئی حدود نہیں ہوتے، وہ پھر پھیلتی ہیں۔ جی، محسن داوڑ کو آپ نے سنا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدشات پہلے سے ہی ظاہر کیے جا رہے تھے اور اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں سابقہ قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ ایسے حالات میں ان کے امیدواروں کے لیے ان علاقوں میں الیکشن مہم چلانا ممکن نہ ہوگا۔ ملک میں اور بھی کچھ قیاس آرائیاں جاری ہیں الیکشن سے متعلق۔ عام انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے اور اس عرصے میں ایک با اختیار عبوری حکومت ملک کا نظم و نسق چلائے گی۔ اس حکومت کے اختیارات پر بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کی پارلیمان نے ایک بل منظور کیا ہے جس کے تحت الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم کے تحت نگراں حکومت کو روزمرہ کے ساتھ ہنگامی نوعیت کے معاملات کی نگرانی کا اختیار بھی حاصل ہو گیا ہے۔ حکومت کے ختم ہونے میں تقریباً 8 دن کا وقت رہ گیا ہے، لیکن ابھی تک نگراں وزیر اعظم کے لیے کوئی ٹھوس نام سامنے نہیں آئے۔ ایسے میں یہ سوالات مزید تقویت اختیار کر رہے ہیں کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہو بھی سکیں گے یا نہیں، یا نگراں حکومت 60 یا 90 دن سے زیادہ عرصے کے لیے اقتدار میں رہے گی۔ اس معاملے پر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے نگراں حکومت کا بل پاس کیا ہے، لیکن انہیں تشویش ہے کہ کہیں نگراں حکومت کو اتنا با اختیار نہ بنا دیا جائے کہ اس کے باعث جمہوریت کا نقصان ہو۔ عام انتخابات کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگلے جنرل الیکشنز مقررہ وقت پر ہونے چاہیے یا ایک مضبوط نگراں حکومت کو آئندہ کچھ عرصے کے لیے معاملات چلانے کا اختیار دے دیا جانا چاہیے؟ ہماری رپورٹر سمن خان نے لاہور میں عام شہریوں سے اس بارے میں بات کی۔ الیکشن ہونے چاہیے، اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے الیکشنز کا، اور یہ الیکشن ہونے کے بعد ہی جو ہے حالات شاید بہتر ہوں گے۔ جو عوام کی سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں وہ تو صرف مہنگائی ہے ہر طرح سے۔ ابھی جیسے بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہے، باقی ساری چیزیں کھانے پینے والے آبویسلی وہ اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے ہر چیز پہ، وہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔
تو جب الیکشنز ہوں گے اس کے بعد جو ان کو اپنی پالیسی کوئی بھی گورنمنٹ جو بھی آئے گی اس کو پالیسی بنانے میں آسانی ہوگی. بہت ضرورت ہے الیکشن. ہمارا ملک جو فائنینشلی آپ دیکھ لیں، اب کس طرح سے جو ہے نا لوگوں کے آپ حالات دیکھ لیں، تو کیا ہمیں چینج کی ضرورت نہیں ہے؟ باقی سب باتیں ایک جگہ پہ، لیکن لوگوں کو ضرورت ہے. کوئی بھی حکمران آئے جائے، لیکن یہ کہ ہماری تو دعا یہی ہے کہ ہمارے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے یہاں الیکشن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. چائنا بھی دیکھیں نا، وہاں پہ کتنے دنوں سے کتنے سالوں سے ان کا ایک ہی وہ پریزیڈنٹ اور وہ سارا چل رہا ہے اور بڑی پروگرس کر رہے ہیں. تو یہاں پہ خالی جب سے پاکستان بنا ہے الیکشن پہ زور ہے. 3 سال بعد 4 سال بعد ہمیں اس سے ملا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو بھی نظام جن کی پسند سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے وہ بھی اس میں انوالو ہیں، اور یہ میرا خیال ہے بہتر ہے. پی ڈی ایم لڑے گی ایک پارٹی کے ساتھ، پھر کینچا تانی شروع ہو جائے گی. ان لوگوں کی اقتدار کی جو ان کی لڑائی آپس کی شروع سے ہے وہ پھر شروع ہو جائے گی. تو بہتر ہے یہ سارے اس ٹائم اقتدار میں ہی رہ کے کھائیں تھوڑا سا، جس طرح کھا رہے ہیں یہ تھوڑا بہت، لیکن چلنے تو دیں نظام کو جس طرح چل رہا ہے. ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہوں، ادروائز تو پھر آپ کی کنٹری میں اسی طرح ہے کہ جس کی پاور ہوگی اسی کی گورنمنٹ بن جائے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی سنی جائے، لوگوں کے نمائندے جائیں پارلیمان میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو. الیکشن ہونا چاہیے، قوم کو مینڈیٹ دینا چاہیے، جس کو مینڈیٹ ملے اس کو حق ہے گورنمنٹ کرنے کا. لیکن یہاں پہ حق نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ نام لیں گے تو ایف آئی آر کٹ جائے گی، رات کو بھیگو ڈالا آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. الیکشن نیڈ تو ہے قوم کی، لیکن قوم کی نیڈ کو کون سمجھتا ہے؟ وہی ہونا ہے جو اوپر سے حکم ہونا ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے ایک مینٹیلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. انٹرنیشنل میں ہی آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے، لوگوں میں کانفیڈنس آتا ہے. 5 سال کا آپ کو ایک ٹینیور پورا ملتا ہے. آپ ایک اچھی پالیسی دے سکتے ہیں، پوری پالیسی آپ دیتے ہیں لانگ ٹرم میں. انٹرنیشنل جتنے جو میڈیاز ہیں یا انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں، لائک آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہی ہونے چاہیے. جی، الیکشن سے متعلق قیاس آرائیاں تو ہیں، لیکن پاکستان کے وفاقی وزیر توانائی اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خرم دستگیر خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حکومت نے انتخابات کے انعقاد کے لیے فنڈز فراہم کر دیے ہیں اور فوج نے سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے، جس کے بعد انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا اور آئین کے مطابق نومبر کے پہلے 10 روز میں انتخابات ہو جائیں گے. آئین میں 60 یا 90 دن کی ایونچوالٹی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر پاکستان میں نئے انتخابات نومبر کے پہلے 10 دن میں ہو جائیں گے. یہ آپ کا یقین ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہوں گے؟ جی دیکھیں، کوئی ایمرجنسی صورتحال اللہ تعالیٰ نہ کریٹ کرے، لیکن ہماری پوری جو توقع ہے، اور صرف توقع نہیں ہے، دیکھیں نا، قومی اسمبلی نے ابھی 2023-24 کا جو بجٹ منظور کیا ہے جون کے آخر میں، اس کے اندر اس کے لیے تمام جو رقم درکار تھی وہ اس کی منظوری دے دی. اور ابھی 2 دن پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے، جس کا میں بھی رکن ہوں، اس میں سے 50% رقم ریلیز کر دی ہے. تو پہلے جو غالباً 40 یا 45 ارب روپے ہیں وہ دے دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں. ہمیں جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر انتخابات اس موسم خزاں میں ہوتے ہیں، اور یوزلی آئی تھنک نومبر میں ہی ہوں گے، تو اس کے لیے بھی ان کے پاس اب تیاری ہے کہ وہ ان انتخابات کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں. تو یہی 2 ایشوز تھے. 4 صوبوں میں انشاءاللہ اکٹھے انتخابات ہوں گے، صوبائی اور قومی اسمبلیوں. تو سیکیورٹی اداروں نے بھی یقین دہانی کروائی ہے، الیکشن کمیشن بھی پوری امید ہے. تو الیکشن کمیشن کو بھی نیولی امپاور کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ابھی پچھلا قانون پاس ہوا کچھ دن پہلے، کہ اب جو تاریخ دینے کا اختیار ہے وہ مکمل طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا. تو ان کی خود مختاری میں ایک مثبت اضافہ ہوا ہے. اب جب کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور آپ نے انتخابی اصلاحات بھی کر لی ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ انتخابات کی شفافیت پہ سوال نہیں اٹھیں گے؟ ہماری تو پوری کوشش یہی ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں. لیکن یہ آپ کے ناظرین کے لیے واضح کر دوں کہ اب یہ تمام جو ذمہ داری ہے، اور یہ بھاری ذمہ داری ہے، آسان نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کندھوں پر آن پڑی ہے. تو اب جب کہ ہم نے 2008 کے بعد سے 15 سال ہو گئے ہیں جمہوریت کی بحالی کے بعد، تو جو بھی سبق سیکھے، اب ان کا جو امتحان ہے وہ انشاءاللہ 2023 کے انتخابات میں ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور ادارہ بھی اور آئی تھنک بطور ریاست بھی ہمارا فرض ہے
کہ ہر جو پاکستان کا میرا بھائی اور بہن ووٹر ہے اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جس طرح اس نے ووٹ ڈالا ہے اسی کی بنیاد پر انشاءاللہ آنے والی حکومتیں بنیں گی. تو ایسی کیا اصلاحات لائے ہیں آپ کہ شفافیت پہ سوال نہ اٹھیں؟ کسی بڑی اصلاحات سے زیادہ یہ ہے کہ مختلف معاملات کے اندر جہاں جہاں ابہام تھے اب دور ہو گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو اب ان کے سامنے کوئی امر مانے نہیں ہے کہ وہ ایک بہتر انتخاب پاکستان کے لیے کرا سکے. اب جب کہ آپ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں تو نواز شریف کی وطن واپسی میں کیا رکاوٹ حائل ہے؟ جی، نواز شریف کی وطن واپسی میں تو اب تو کوئی سیاسی رکاوٹ نہیں ہے. دو ہی رکاوٹیں ہیں. ایک تو اگرچہ انہوں نے بھی ریسنٹلی بھی سفر کیا ہے، وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، تو اگر تو ان کی طرف سے ان کے جو معالج ہیں ان کی طرف سے ایک مکمل طور پہ ان کو سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے جو کہ ہمیں توقع ہے. دوسرا ہے کہ ان کی جو قانونی مشکلات ہیں. تو اس کے لیے کیا نواز شریف جسٹس بندیال کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی، یہ بھی بہت بڑی قیاس آرائی ہے، لیکن اس معاملے میں کوئی حتمی کم از کم ہمارے پاس کوئی رائے موجود نہیں جس پر ہم یہ کہیں. پر یہ جسٹس بندیال کا جو کانڈکٹ رہا ہے اس پر بھی بہت سوالات ہیں. یہ بھی اب خیال ہے کہ ایک ایسا چیف جسٹس جس کی صرف جانبداری باری کے بارے میں قیاس نہیں ہے، ایک واضح اب ہمارے سامنے پیٹرن موجود ہے، تو جب تک وہ موجود ہیں تو غالباً مشکل ہے میاں نواز شریف کہ وہ ان کے جو سارے کیسز ہیں ان میں حل ہو. خرم دستگیر خان کی گفتگو آپ نے سنی. پاکستان میں انتخابات، ان کی شفافیت اور نگران انتظامیہ پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پل ڈاٹ کے صدر جناب احمد بلال محبوب صاحب. احمد صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. یہ بتائیے کہ پاکستان کا آئین کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نگراں حکومت عام انتخابات کو مقررہ وقت پر نہ کروائے اور اپنی آئینی مدت سے زیادہ وقت کے لیے کام کرے؟ حالانکہ کے پی اور پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن کیا مرکز میں ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، کے پی اور پنجاب میں بھی آئین کے مطابق ایک چھوٹی سی گنجائش یہ موجود تھی، اور وہ بھی بڑی ایک اس کے اوپر بھی اختلافات ہیں کہ وہ گنجائش موجود تھی یا نہیں، کہ 5 اسمبلیوں کے انتخابات ایک وقت پہ نہیں ہو رہے تھے. تو اس کی وجہ سے کچھ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کسی جگہ پہ نہیں ہے تو اس سے کچھ کمپلیکیشن پیدا ہو رہی تھی. لیکن اب جو حالات ہیں اس میں 5 اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہونے ہیں، تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ انتخابات 90 روز سے آگے ایکسٹینڈ ہو سکیں، یعنی نومبر سے آگے جا سکیں. تو انتخابات کو آئین اور قانون کے مطابق تو 90 دن کے اندر ہونا ہی ہونا ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو آگے لے جایا جائے، اور آگے لے جانے سے بہت کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ پاکستان کے پچھلے 11 انتخابات جو ہوئے ہیں ان کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کسی موقع پہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنی حکومت سے بے دخل کی جاتی ہے اور اس کے پھر طاقتور اداروں کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں، تو پھر آنے والے امیڈیٹ انتخاب میں اس کو الیکشن نہیں جیتنے دیا جاتا. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. پچھلے 11 انتخابات میں بار بار ایسے ہوا ہے. اگر کوئی پارٹی مقبول ہے لیکن اس کے اداروں کے ساتھ اختلاف ہو گئے ہیں، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو پھر اگلے امیڈیٹ انتخاب میں تو اسے نہیں آنے دیا جائے گا، اس کے لیے راستے بند کر دیے جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر کسی وقت پہ آ سکتی ہے. تو لیکن ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے کہ 1977 میں پیدا ہو گئی تھی کہ بھٹو صاحب مقبول تھے، ضیاء الحق صاحب نے انہیں ہٹایا تھا، ان کے درمیان مخالفت تھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی مقبولیت کم ہونے نہیں جا رہی، تو انہوں نے 8 سال تک انتخابات کو ملتوی کیا، پورے 8 سال. اور جب 1985 میں انتخابات کرائے تو اس موقع پر بھی انہوں نے غیر جماعتی انتخاب کرائے، رسک نہیں لیا. تو ایسی کوئی صورتحال ہو جائے تو پھر انتخابات کا ملتوی ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت ابھی بھی وہیں کھڑی ہے جہاں 1977 میں کھڑی تھی؟ یعنی اب ہم بہت بات سنتے ہیں پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کہ پاکستان کی جمہوریت بہت مضبوط ہو چکی ہے پہلے کے مقابلے میں. ISPR اکثر یہ بیان دیتا ہے کہ اس کا سیاست سے، ملٹری کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ابھی بھی یہ خدشہ ہے کہ اگر معاملات اسٹیبلشمنٹ کی
جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق نہ چلے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت تکلیف ہوگی یہ بات کہتے ہوئے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ ابھی بھی ہم آلموسٹ وہیں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی جو ایک بلا جلا نظام، ہائبرڈ نظام ہم نے تخلیق کیا تھا، وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریفائن ہوا ہے، کئی لحاظ سے مضبوط بھی ہوا ہے، تو وہ وہیں کا وہیں ہے. اور بالکل صحیح ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ محسوس کرے گی کہ یہ انتخابات کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ انتخابات کو ملتوی کر سکتے ہیں. اس کا پریٹیکسٹ بھی موجود ہو سکتا ہے، پریٹیکسٹ کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ احمد بلال صاحب، یہ جو نگراں حکومت کو یہ جو ابھی ایکٹ ایک پاس کیا گیا جس میں نگراں حکومت کی جو اختیارات ہیں ان کو بڑھایا گیا ہے تاکہ وہ پالیسیز کو کنٹینیو کر سکے، کچھ جو بہت ہی کرٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ لے سکے، کیا یہ واقعی اس لیے کیا گیا ہے یا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اختیارات اس لیے دیے گئے ہیں کہ اگر اس کا ڈیوریشن بڑھانا ہو تو اس کا دائرہ اختیار اتنا ہو کہ وہ آگے کام کر سکے؟ یہ اوریجنل جو اسکیم تھی، جو ترمیم آنے والی تھی الیکشنز ایکٹ کے اندر، جو کہ پھر بہت سی اس کے اوپر تنقید ہوئی اور پھر اس کو بہت ڈائلیوٹ کر کے پاس کیا گیا. اگر یہ اوریجنل ہوتا تو پھر تو شاید یہ خدشہ بہت مضبوط ہوتا، لیکن چونکہ اب یہ بہت ڈائلیوٹ ہو گیا ہے اور آنے والی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ آرڈیننس بھی جاری کر سکتی ہے، وہ نئی تبدیلیاں کر سکتی ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس قانون کے سہارے ہی صرف کوئی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. وہ اگر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بنیاد موجود ہوئی تو اس کے لیے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں. مردم شماری بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ایک راستہ ہو سکتا ہے، کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. احمد بلال صاحب، مردم شماری کا آپ نے ذکر کیا تو یہ بات حکومت کی طرف سے کہی گئی ہے کہ ایسی صورت میں جو پرانی مردم شماری ہے اس کے مطابق انتخابات ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ بھی کچھ پارٹیز کے لیے کنٹروورشل ہوں گے، کچھ پارٹیز اس کو نہیں مانیں گی. سیکیورٹی کی صورتحال، یہ جو کل ہی حملہ ہوا ہے، خودکش حملہ ہوا ہے JUIF کے جلسے میں کہہ لیجئے، اس کے بعد مزید کوسچنز اس پہ اٹھنا شروع ہو گئے. اور پہلے بھی سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے ہی پنجاب اور KP میں جو الیکشنز نہ کروانے کی ایک وجہ بتائی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ سیکیورٹی سچویشن ملک میں ایسی ہے کہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، یہ جواز پیش کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی صورتحال بہت خراب ہے اس لیے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے؟ اور آن ٹاپ آف دیٹ اپوزیشن لیڈر جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہونے ضروری نہیں ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو؟ جی، یہ ساری چیزیں مل ملا کے سچویشن کو کسی حد تک کنفیوز کرتی ہیں، اور میں جو بات کہہ رہا تھا اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ اگر حالات اس نوعیت کے ہو جائیں کہ انہیں محسوس ہو کہ وہ قوتیں شاید جن کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور جن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ انتخابات میں جیت کے پھر پاکستان میں اقتدار میں آئیں، اگر ان کا کوئی امکان موجود ہو تو پھر وہ اس امکان کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا سہارا لیا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک مردم شماری بھی ہے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آئین میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر نئی مردم شماری اگر نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوگا، اور وہ بھی تب ہوگا جب آپ آئین کے اندر ترمیم کر لیں گے. تو آئین ترمیم اس وقت ہو نہیں سکتی، تو یہ بالکل پرفیکٹلی کانسٹیٹیوشنل ہوگا کہ اگر ہم پرانی مردم شماری کے مطابق انتخابات کرائیں. اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کوئی ایسی خراب ابھی تک تو نہیں ہے، لہٰذا کوئی بنیاد نہیں ہے ٹھوس انتخابات کو ملتوی کرنے کی. بہت شکریہ احمد بلال صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. احمد بلال صاحب بتا رہے تھے کہ فی الحال ان کو ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے الیکشنز کو ملتوی کرنے کا کوئی جواز پیش کیا جا سکے. آگے بڑھتے ہیں اور اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں انتخابات کی شفافیت پر نظر رکھنے والے ادارے فافن کے CEO مدثر رضوی. مدثر صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. فرمائیے گا کہ جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے اس میں کتنا اہم ہے کہ ایک نان کانٹروورشل شخصیت کو نگراں وزیر اعظم بنایا جائے تاکہ آئندہ ہونے والے انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے، نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی؟ دیکھیں، جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں ایک پروسیس
درج ہے جس میں نان کنٹروورشل سے زیادہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر کیبنٹ بنائی جاتی ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر چیف منسٹرز آ جاتے ہیں. اب وہ آ کر کنٹروورشل تو سارے ہی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کون ہوگا, کیا ہوگا, اس کا بہت ہی واضح طریقہ کار موجود ہے. لیکن جو ہماری سیاسی صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کو بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر جن کو بنایا جائے گا ان کے کریڈینشلز کو کویسچن کیا جائے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک اپوزیشن پارٹی جس نے اسمبلیوں سے ریزائن, اپوزیشن پارٹی جو فارمر گورنمنٹ ہے جس نے اپوزیشن جو ریزائن کیے بیٹھے ہوئے ان کو اس کنسلٹیشن کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو کتنا بھی آپ ایک امپیکیبل کریکٹر اور نیوٹرل شخص بنا دیں گے, ایک پارٹی جو اس وقت جو کہ ایک پولیٹیکل ریالٹی بھی ہے پاکستان کی, وہ اس کو کنٹروورشل یقیناً بنائے گی. تو ہمیں نہیں لگتا کہ ایک کنسنسس گورنمنٹ آ جائے گی جس پہ تمام پولیٹیکل ایکٹرز کا اتفاق ہوگا, ان کی نیوٹرلٹی پہ ان کا اتفاق ہوگا. مدثر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں, کیا اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئندہ انتخابات صاف اور شفاف ہو سکیں گے؟ دیکھیں, لا میں کچھ بنیادی تبدیلیاں جو کہ 2017 میں کر لینی چاہیے تھی وہ اس دفعہ کی گئی ہیں. اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصے پہ بہت زیادہ بحث ہو گئی جس کی وجہ سے باقی تمام جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں وہ اوور شیڈو ہو گئی. وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کچھ پروویژنز انہوں نے بنائی تھی اس پہ زیادہ بات ہوتی رہی. لیکن 2 جو بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان, پبلک سرونٹس, الیکشن آفیشلز اور پبلک پرسن ان دا سروس آف پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی پر. جو الیکشنز ایکٹ 2017 کا تھا وہ یہاں پہ رک گیا تھا کہ الیکشن کمیشن صرف الیکشن آفیشلز یعنی جو ڈی آر اوز, آر اوز, ایسے ایگزیکٹو آفیشلز جو الیکشن ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کے خلاف تو ڈسپلنری کارروائی کر سکتا تھا, لیکن ایسے گورنمنٹ افسران جو الیکشن ڈیوٹی پہ نہیں ہوں ان کے خلاف الیکشن کمیشن یا ان کو سسپینڈ کر سکتا تھا یا وڈرا کر سکتا تھا. جو نئی ترمیم آئی ہے اس میں ایسے افسران جو الیکشن ڈیوٹی پہ نہیں ہوں گے لیکن الیکشن میں انٹرفیئر کرتے پائے گئے یا انہوں نے انفلوئنس کیا, وہ تمام چیزیں جو لا میں درج ہیں, تو الیکشن کمیشن نہ صرف ان کو سسپینڈ کر سکتا ہے بلکہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی کر سکتا ہے. تو یہ ڈیٹرنٹ جو 2017 میں تھا یہ اب 2023 کی امینڈمنٹس میں آ گیا ہے. جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اقدامات ہیں اور اس سے الیکشن کی شفافیت کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جانا چاہیے. مدثر صاحب, آپ کے فافر نے ایک ریسرچ بھی ابھی ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے جس میں خواتین جو ارکان ہیں ان کی ریپرزنٹیشن پر بات کی گئی ہے کہ وہ چند مخصوص علاقوں سے آتی ہیں. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورے پاکستان سے خواتین کی ریپرزنٹیشن مخصوص نشستوں پر بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو عورتوں کی ریپرزنٹیشن ہے اس کی ریزرو سیٹس کی ایلوکیشن میں ایک قانونی آئینی قباحت یہ ہے کہ اس میں پورے پروونس کو ایک کانسٹیٹوئنسی بنا دیا گیا ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹیز پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ریزرو کینڈیڈیٹ کی خواتین پورے پروونس کے مختلف حصوں سے لے کر آتی ہیں یا کچھ جگہوں سے لے کر آ جاتی ہیں. ہم اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی. شاید قانون میں بھی ترمیم کر کے یہ کیا جا سکتا تھا, لیکن آئینی ترمیم ضروری ہے کہ ڈویژن لیول پہ تو کم از کم خواتین کی ریزرو سیٹ پہ ریپرزنٹیشن ہو. اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ 30 سے 35 ضلع جو ہیں وہاں سے خواتین آ گئی ہیں اور اس میں بھی جو زیادہ تر خواتین ہیں وہ پشاور, کراچی, لاہور, راولپنڈی, پشاور کے ایڈریسز سے ہیں, اور جو پورا پاکستان کی دور دراز علاقے ہیں وہاں سے ریزرو سیٹ پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہو پاتی. لیکن اس قسم کی شاید آئین میں ترمیم ممکن نہیں تھی. اس قسم کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ابھی الیکشن فریم نہیں کنسیڈر ہوئی ہیں. رائٹ, بہت شکریہ مدثر رضوی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہم سے اس اہم موضوع پر گفتگو کی. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی آپ آ سکتے ہیں, فیس بک, ٹویٹر اور دیگر پلیٹ فارمز پر. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.